تاریخ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ یزیدی سر حسین کو لے کر کے نکلے تھے، ایک گرجا گھر کے پاس وہ لوگوں نے رات گزاری تھی، تو وہاں سے ایک پتھر کو انہوں نے ہٹایا تو اس پتھر پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، خون سے لکھا ہوا تھا اور خون اس سے ٹپک رہا تھا۔ ان لوگوں نے حیرت کی، وہ شعر بھی میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سر امام مبارک کو لے کر کے یہ جو جا رہے ہیں، اترجو من قتل حسینا، یعنی یہ لکھا ہوا تھا اترجو امت قتلت حسینا، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے، کیا وہ اب بھی امید رکھتے ہیں ان کے نانا سے قیامت کے دن شفاعت کی؟ یہ شعر لکھا ہوا تھا پتھر کے اوپر، لوگ ڈر گئے۔ تو بعض بدبختوں نے جب یہ شعر دیکھا تو بہت تعجب ہوئے، اور گرجا گھر جو تھا وہاں پر چرچ، اس کے پادری سے پوچھا کہ یہ پتھر پر شعر لکھا ہوا ہے، یہ شعر لکھا ہوا ہے تو نے لکھا آج رات میں؟ یہ عربی کا شعر کہاں سے لکھا ہے؟ تو وہ گرجا گھر کا راہب کہتا ہے میرے بھائی یہ آپ کا نہیں، میرے سے پہلے جو راہب تھے، ان سے پہلے جو راہب تھے، سب نے وصیت لکھی ہے، دیکھو اس پتھر کے شعر کے متعلق جو خون سے لکھا ہوا ہے 500 سال پہلے کا یہ شعر ہے، 500 سال پہلے کا یہ پتھر ہے جب سے اس پر لکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ قتل حسین جو ہے یہ سارا پہلے سے مقدر تھا، اسی لیے شہادت کی خبریں بھی مدینے میں پہلے سے عام تھی، میرے آقا نے پہلے سے بتایا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں کہ غم حسین میں پوری کائنات مبتلا ہے، جانور، چرند پرند، اللہ کے ملائکہ، سارے لوگ۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ جسے حسین کا غم نہیں، جسے حسین کا غم نہیں، تو میں تو اس کے لیے اتنا ہی کہوں گا وہ اپنی پھوٹی قسمت پر غم کرے کہ تجھے ایسی قسمت ملی، اس پر تو غم کر، اتنا ہی بس کافی ہے اس کو کہ غم حسین تجھے نہیں دیا گیا ہے، اسی پر تو غم کر لے کہ تیری قسمت ہی ایسی خراب ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے ایک فتویٰ دیکھا، ایک بڑے دارالفتہ سے نکلا ہے، بڑے دارالفتہ سے، انہوں نے، وہ بڑے مفتی ہیں، دوسری جماعت کے، ہماری جماعت کے نہیں ہیں، انہوں نے صاف یہ فتوے میں لکھا ہے کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ لکھنا، رضی اللہ عنہ کہنا کوئی مذائقہ نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہے، لکھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ جس کے متعلق اتنی روایات ہے میرے عزیزوں، کون سی دنیا میں یہ لوگ جی رہے ہیں؟ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ ہاں البتہ کافر تھا کہ نہیں تھا اس کے بارے میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی نے تو کافر کہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نہ اس کو مومن سمجھتا ہوں لیکن کافر کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ میرے پاس ثبوت نہیں ملا ہے۔ گناہ الگ چیز ہے، کفر الگ چیز ہے، لیکن امام اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ اس کو مومن سمجھتے ہیں تو آپ نے مسکرا کر کہا نہ میں مومن بھی نہیں سمجھتا۔ تو ہمارا موقف یہی ہونا چاہیے آج یزید کے متعلق، ہم امام اعظم کے اسی موقف پر عمل کرتے ہیں۔ ہاں البتہ کفر ثابت نہیں ہے تو ہم کفر کا قول اگرچہ نہیں کرتے لیکن ہم نہ ہی اس کو فرما بردار صالحین میں، بزرگوں میں، رحمت اللہ علیہ کہنے والوں میں، مومنین میں ہرگز نہیں شامل کریں گے۔ جس کے ہاتھ خون حسین سے رنگے ہوئے ہو اس کے متعلق رحمت اللہ علیہ کہنا اللہ اکبر، نحوست ہے تمہاری، یہ تمہاری پھوٹی قسمت ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں ایسے شریر فتنوں سے بھی آپ بچیں۔ دیکھا نہیں آپ نے کہ تھوڑے زمانے پہلے ایک جوکر ٹی وی پر بہت زیادہ آتا تھا اور بار بار قرآن و حدیث کے ریفرنس سے اور گیتا، پتہ نہیں بائبل اور کون سی کتابوں کے ریفرنس، کئی لوگوں کے دماغ کو اس نے گرم کر رکھا تھا۔ نوجوان لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ارے دین کا بہت بڑا اسکالر ہمارے پاس آیا ہے، مسیحا ہے، مسیحا ہے، بہت کچھ اس نے گل کھلائے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے الگ کام ہیں، ہم دفاع میں اگر کام میں لگ جائیں تو ایک الگ فیلڈ ہوتی ہے۔ علماء نے اس کی گرفت بھی کی۔ جس بندے کو قرآن کی عربی صحیح پڑھنی نہیں آتی، ٹائی سوٹ بوٹ پہن کر کے ٹی وی پر ناچنا یہ اسکالر ہونے کی علامت نہیں میرے عزیزوں۔ مجھے یاد ہے آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بندہ بڑا فین تھا، وہ خود ہی آ کر کے ہم سے کہنے لگا
کہ حضرت آپ حضور کی سنتیں بہت ساری بتاتے ہیں، لیکن میں بھی ڈاکٹر جوکر نائک کا بہت بڑا فین ہوں، میں نے بھی بہت اسلام کی چیزیں سنی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ حضور کی سنتیں بتاتے ہیں لیکن خود انگریزوں کا لباس پہنتے ہیں۔ کبھی تو ہم نے ان کو حضور کا کوئی لباس پہننے ہوئے دیکھا نہیں۔ اچھا، ایک بار ان کو چھینک آئی، سٹیج پر چھینک آئی بیان کرنے کے ٹائم پہ، تو یوں دستی پکڑ کر کے کہتے آئی ایم سو سوری، ہے افسوس تجھے الحمدللہ کہنا بھی کسی نے نہیں سکھایا۔ بہرحال مجھے یہاں ذکر اس لیے چھیڑنا ہے کہ اسی بیچارے ناہنجار نے ایک بار یہاں پر ٹی وی میں کہا تھا یزید رحمت اللہ علیہ ہو سکتے ہیں، حسین کی ایسی مار پڑی کہ تڑی پار ہو گئے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو اس طرح سے تکلیف دینا یا پہنچانا، میرے عزیزو اللہ کی پناہ آج بھی رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو جس نے تکلیف دی اس نے میرے آقا کو تکلیف دی۔ خود میرے آقا نے فرمایا جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو شہداء کربلا کے بارے میں کوئی بھی ایسا جملہ نہ سنے، نہ بولے، نہ ایسے لوگوں کی مجلسوں میں